هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کی 12ویں کلاس، اور ہمارا سبق چل رہا ہے مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ سبق نمبر 9 ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں مشق نمبر جو ہے 1 اور پیج نمبر 34 کے اوپر جو ہے وہ یہ مشق موجود ہے۔ اور اس سبق کے الحمدللہ ہم لوگ 5 قاعدے جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں اور اس کی مثالیں بھی الحمدللہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور پھر تراکیب کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری و ساری ہے مشق میں جو ہمیں کرنی تھی۔ اب یہ ہے کہ تقریباً ہم لوگ 9 ترکیبیں کر چکے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج سے ہم لوگ 10ویں ترکیب کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے، تو چلتے ہیں ہم اپنی کلاس کی طرف۔ تو آج ہمیں کرنا ہے کیا، ہم لوگ کریں گے 10ویں ترکیب۔ یہ میں مٹا دیتا ہوں۔ اور یہ بھی ہو چکی ہے بلال بغدادی جن، اور یہ اللہ اکبر من کل شیء۔ اب یہ کرنا ہے ہم کو الضیف حاضر۔ ادب عادت میں پہلے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہ کیا ہے۔ الضیف حاضر۔ اچھا، اب اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ الضیف کیا ہے؟ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ الف لام آپ کو نظر آ رہا ہے نا، الف لام شروع میں نظر آ رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے یہ اگر جس میں الف لام داخل ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ معرف باللام، یعنی معرفہ کی قسم ہے معرف باللام۔ اور جو معرف باللام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے معرفہ کی قسم ہے تو کیا ہوگا؟ معرفہ۔ تو یہ ہو گیا معرفہ، اور شروع میں اگر آپ کو ایک معرفہ مل جائے تو آپ نے اس کو اکثر مبتدا ہی بنانا ہوتا ہے، تو آپ نے بنا دیا اس کو مبتدا۔ پھر یہ حاضرن ہے، یہ جو حاضرن، یہ حاضرن بروزن فاعلن، کس کے وزن پر ہے؟ فاعلن کے وزن پر ہے، اور فاعلن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسم فاعل ہے۔ تو اب یہاں پر یہ اسم فاعل کے وزن پر ہے۔ اب یہ کہ یہ معرفہ ہے یا پھر نکرہ، تو ہم کہیں گے یہ نکرہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ اب اگر قواعد کا اجرا کریں، اور ہم لوگ پہلے قاعدے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، تو اب آپ کو ایک معرفہ مل گیا اور ایک نکرہ مل گیا، تو اب آپ کیا کریں؟ یہ معرفہ ہے تو اس کو آپ بنا دیں مبتدا، اور یہ جو نکرہ ہے اس کو آپ بنا دیں خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اگر قاعدہ نمبر 3 کا اگر ہم اس کے اوپر اجرا کریں تو ہم نے قاعدہ نمبر 3 میں یہ پڑھا تھا کہ 2 آپ کو اسما اکٹھے نظر آ جائیں اور ان میں ایک معرفہ ہو اور ایک نکرہ ہو، تو آپ نے معرفہ کو مبتدا بنانا ہے اور نکرہ کو آپ نے خبر بنانا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ اس کو معرفہ کو مبتدا بنا دیں گے اور نکرہ کو خبر بنا دیں گے، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور قاعدہ نمبر 5 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تذکیر و تانیث میں مطابقت کی بات پڑھی تھی نا ہم نے، کہ مذکر ہوگا مبتدا تو خبر بھی مذکر ہوگی، اور اگر مبتدا مؤنث ہوگا تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔ تو تذکیر و تانیث میں یعنی مبتدا اور خبر میں آپس میں تذکیر و تانیث میں مطابقت ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور وہ 2 شرطیں ہیں۔ اور وہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ خبر جب اس میں مشتق ہو یا پھر خبر اس میں منصوب ہو تو
آپ نے کیا کرنا ہوگا، آپ نے مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت آپ کو کروانا ہوگی۔ تو یہاں پر اگر ہم غور کریں تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ حاضرن بروزن فاعلن ہے، اور اگر یہ فاعلن کا اگر وزن ہے تو کیا کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ اگر یہ فاعلن کے وزن پر ہے تو اس کا مطلب یہ اس میں فاعل ہے، اور جو اس میں فاعل ہوتا ہے وہ اس میں مشتق ہوتا ہے، اور اگر یہ اس میں مشتق ہے تو اس کا مطلب ہم نے جو قاعدہ پڑھا قاعدہ نمبر 5 کہ اگر خبر اس میں مشتق ہو تو مبتدا اور خبر میں مذکر اور مؤنث ہونے میں مطابقت کروانا ضروری ہے۔ تو ہم مطابقت کروائیں گے بالکل، یہ جو الضیف ہے یہ مذکر ہے یا پھر مؤنث، تو ہم کہیں گے ہاں یہ مذکر ہے۔ سوال ہوگا کہ یہ مذکر کیوں ہے، اس وجہ سے کہ اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے، اور یہ جو حاضرن ہے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی مذکر ہے کیونکہ مؤنث کی کوئی علامت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو مبتدا بھی مذکر ہو گیا اور خبر بھی مذکر ہو گئی، تو قاعدہ نمبر 5 کا بھی ہم نے اس میں اس طرح سے اجرا جو ہے وہ کر دیا۔ اچھا، جو اہم ترین قاعدہ ہے قاعدہ نمبر 4، اور قاعدہ نمبر 4 میں ہم نے یہ پڑھا تھا، ابھی میں نے بتایا نا یہ اس میں فاعل ہے، یہ کیا ہے، یہ اس میں فاعل ہے، بروزن فاعلن ہے نا، فاعلن کے وزن پر اس میں فاعل ہے۔ تو ہم نے یہ قاعدہ نمبر 4 میں پڑھا ہے کہ اگر آپ کو اس میں فاعل، اس میں تبدیل اور صفت مشبہ اور اس میں مفعول اور اس میں منصوب اگر آپ کو کسی جگہ پر خبر واقع ہوتے ہوئے نظر آئیں تو آپ کیا کریں گے، آپ انہیں ڈائریکٹ خبر نہیں بنائیں گے، بلکہ آپ کو پہلے کیا کرنا ہوگا، آپ کو پہلے انہیں شبہ جملہ بنانا ہوگا، اور شبہ جملہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا، آپ کو اس میں سے ایک ضمیر نکالنی ہوگی، اور اس ضمیر کو آپ پیچھے مبتدا کی طرف لوٹائیں گے۔ وہ ضمیر یا تو فاعل بن رہی ہوگی یا تو پھر نائب الفاعل، اور اس میں فاعل اور اس میں تبدیل اور صفت مشبہ میں وہ جو ضمیر آپ نکالیں گے وہ فاعل بنتی ہے، اور اس میں مفعول اور اس میں منصوب میں جو آپ ضمیر نکالتے ہیں وہ بنتی ہے نائب الفاعل۔ تو یہ اس میں فاعل ہے تو آپ اس میں سے ایک ضمیر نکالیں گے اور اس ضمیر کو پیچھے کی طرف لوٹائیں گے، اور اس ضمیر کو اس میں فاعل کا فاعل بنا دیں گے، اور پھر یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بن جائے گا، شبہ جملہ اسمیہ، اور پھر شبہ جملہ اسمیہ بننے کے بعد یہ بن جائے گا کیا، مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا ہوگا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ترکیب کی طرف، اور اب میں آپ کو اسی جملے کی پوری میں آپ کو ترکیب کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ الضیف حاضر، بس ہم لوگ اس کی ترکیب کریں گے۔ یہ الضیف معرف باللام، جسے الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا نا، اسے کہتے ہیں معرف باللام۔ یہ معرفہ کی ایک قسم ہے۔ معرف باللام یہ ہے معرفہ، اور یہ ہے مبتدا۔ اور اب حاضرون کے اوپر بات کریں گے ہم لوگ۔ حاضرون بروزن فاعلن، یہ فاعلن کے وزن پر ہے نا۔ صیغہ واحد مذکر
اس میں فاعل اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل اس میں فاعل کا فاعل ہوا ضمیر نا، اس کا فاعل اچھا اس کو ہم نے پیچھے مبتدا کی طرف بھی لوٹانا ہے نا، تو ہم کہیں گے راجب بسوئے مبتدا اس کا فاعل. اب یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ بن گیا. شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر. اب یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں، کوئی مسٹیک تو نہیں ہو گئی ہے. تو یہ الضیف حاضر، اس کی ہم کو ترکیب کرنی تھی تو ہم نے کیا کیا، الضیف کیونکہ یہ معرف باللام ہے، اس پر الف لام داخل ہے اور معرف باللام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معرفہ، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو بنا دیا معرفہ، اور یہ معرفہ ہوتا ہے مبتدا شروع میں اگر آ جائے تو یہ ہم کہیں گے الضیف معرف باللام معرفہ مبتدا، اور حاضر بروزن فاعل، و فاعل کے وزن پر ہے سیغہ واحد مذکر، اس میں فاعل اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راج بسوئے، یہ والی ضمیر نا اس میں سے نکالی، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راج بسوئے مبتدا اس کا فاعل. اور پھر یہ اس میں فاعل اپنے فاعل یعنی ہوا ضمیر اپنے فاعل، جو ہوا ضمیر ہے نا یہ اس کا فاعل ہے، تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو الحمدللہ یہ جو ہماری 10ویں ترکیب تھی یہ بھی جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی. اب ہمارے پاس 2 ترکیبیں باقی ہیں، ایک تو البیت وسیع اور ایک القرۃ کبیرۃ. تو اب اس کو میں مٹا دیتا ہوں. اور 11ویں ترکیب جو ہے وہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، یہ والی. البیت وسیع، یہ البیت پھر وہی ابھی جو ترکیب ہم نے کی نا
اس میں اس کو الضیفو کو ہم نے کیا بنایا تھا معرف باللام ہے نا, کیونکہ اس میں الف لام داخل ہے تو ہم کہیں گے معرف باللام. معرف باللام وہ ہوتا ہے کہ جس میں الف لام کے ذریعے سے جسے معرفہ بنایا جائے. اچھا پھر اس کو ہم نے بنا دیا معرفہ اور شروع میں معرفہ آیا تو ہم نے اس کو بنا دیا کیا مبتدا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو وسیع ہے یہ ہے وسیع معرفہ ہے یا نکرہ, تو ہم کہیں گے یہ ہے نکرہ کیونکہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت جو ہے وہ موجود نہیں ہے. نہ یہ معرف باللام ہے, نہ یہ اس میں ضمیر ہے, نہ یہ اس میں اشارہ ہے. مطلب یہ کہ المختصر اس میں معرفہ کی کوئی علامت موجود نہیں ہے تو ہم نے اس کو بنا دیا نکرہ. یہ وزن کون سا ہے؟ یہ ہے بروزن فعیل. فعیل کے وزن پر ہے اور یہ جو فعیل کا وزن ہوتا ہے یہ وزن ہے صفت مشبہ کا. اور بھی بہت سارے اوزان ہیں لیکن مشہور و معروف اور زیادہ جو استعمال ہونے والا ہے وہ یہی ہے سمیع خبیر ہے نا, نصیر, اسی کے وزن پر ہے یہ وسیع. تو یہ البیت معرف باللام ہے, اس کو ہم نے بنا دیا معرفہ اور اس کو بنا دیا پھر مبتدا. ٹھیک ہے. اور یہ جو وسیع ہے یہ نکرہ ہے اور یہ بروزن فعیل ہے اور یہ صفت مشبہ. اب ہم لوگ اس کے اوپر قواعد کا جو ہے وہ اجرا کرتے ہیں اور ہم پہلا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر آپ کو کیا ایک مبتدا کی جو ہے وہ ایک سے زائد خبریں ہو سکتی ہیں, یہ بھی پڑھا تھا ہم لوگوں نے. اور یہ پڑھا تھا کہ مبتدا جو ہے وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ مبتدا معرفہ ہے اور خبر نکرہ ہے تو اس کو ہم نے مبتدا اسی وجہ سے بنا دیا اور اس کو ہم نے خبر بنا دیا. پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اچھا قاعدہ نمبر 3 کا اگر ہم اس پر اجرا کریں تو قاعدہ نمبر 3 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ کو 2 اسما نظر آئے اور اس میں ایک معرفہ ہو اور ایک نکرہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے معرفہ کو مبتدا بنانا ہے اور آپ نے نکرہ کو کیا کرنا ہے نکرہ کو آپ نے بنانا ہے خبر اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. پھر قاعدہ نمبر 5 میں ہم نے یہ پڑھا تھا مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کی شرائط. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مذکر اور مؤنث ہونے میں مطابقت کرنے کی کون کون سی شرطیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا 2 شرطیں ہیں کہ خبر جو ہے اگر اس میں مشتق یا پھر اس میں منصوب بن رہی ہو تو ہم کیا کریں گے مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کروائیں گے. اور اگر خبر جملہ بن رہی ہو اور اس جملے میں ایک ایسی ضمیر ہو جو پیچھے مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو تو ہم پھر بھی کیا کریں گے مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کروائیں گے. تو اگر ہم یہاں پر اسی قاعدے کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو خبر ہے یہ ہے صفت مشبہ اور صفت مشبہ ہے تو اسی وجہ سے یہ کیا ہے اس میں مشتق اسے نکالا گیا ہے نا بنایا گیا یہ ہے نا یہ ایسا ہے نا کہ یہ خود کسی سے بنا ہے اور اسی وجہ سے اس کو مشتق کیا گیا تو یہ اس میں مشتق ہے. تو اب یہ خبر اس میں مشتق ہے تو اب کیا کرنا ہوگا مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کروانا ہوگی. تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت ہے پھر یا پھر نہیں ہے. تو ہم نے دیکھا یہ جو وسیع ہے یہ مذکر ہے یا پھر مؤنث. ہم نے کہا یہ مذکر ہے. کیوں مذکر ہے؟ کیونکہ اس میں مؤنث کی کوئی علامت جو ہے وہ موجود نہیں ہے, نہ ہی گول تا ہے, نہ ہی الف ممدودہ, نہ ہی الف مقصورہ. تو اس وجہ سے یہ کیا ہے یہ ہے مذکر. اور یہ جو البیتو ہے یہ کیا ہے یہ بھی مذکر ہے. کیوں مذکر ہے؟ کیونکہ اس میں بھی مؤنث کی کوئی علامت موجود نہیں ہے. اگر اس میں مؤنث کی کوئی علامت موجود نہیں ہے نہ ہی گول تا ہے اور نہ ہی الف مقصورہ نہ ہی الف ممدودہ تو یہ بھی مذکر ہے اور یہ بھی مذکر ہے. تو اس کا مطلب مذکر ہونے میں دونوں میں مطابقت ہے. تو
قاعدہ نمبر 5 کا اس طرح سے بھی ہم اجرا کر سکتے ہیں۔ پھر قاعدہ نمبر 4 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر کہیں کسی جگہ پر اگر اسم فاعل، اسم تفضیل اور صفت مشبہ اور اسم مفعول اور اسم منصوب اگر آپ کو خبر واقع ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ نے انہیں ڈائریکٹ خبر نہیں بنانا ہے، بلکہ پہلے کیا کرنا ہوگا، پہلے آپ کو شبہ جملہ بنانا ہوگا۔ اور شبہ جملہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا، شبہ جملہ بنانے کے لیے آپ نے اس میں سے ضمیر نکالنی ہوگی اور اس ضمیر کو پیچھے مبتدا کی طرف لوٹانا ہوگا، اور پھر وہ ضمیر یا تو فاعل بنے گی یا تو پھر نائب الفاعل، اور اسم فاعل اور اسم تفضیل اور صفت مشبہ میں وہ جو ضمیر نکلتی ہے ہم اس کو بناتے ہیں کیا، فاعل، اور جو اسم مفعول اور اسم منصوب میں جو ضمیر نکلتی ہے ہم اس کو بناتے ہیں کیا، نائب الفاعل، اور پھر وہ صیغہ اپنے فاعل یا نائب الفاعل سے مل کر کیا بن جاتا ہے، شبہ جملہ اسمیہ، اور پھر خبر آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو اب اس کی ترکیب باقاعدہ طور پہ کس طرح سے ہوگی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر لکھ لیتے ہیں اس کو، البیت وسیع، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو البیت ہے ہم نے یہ کہا، یہ البیت معرف باللام، ٹھیک ہے، معرفہ، اور اس کو آپ نے کیا بنا دیا، آپ نے بنا دیا مبتدا۔ اور یہ جو وسیع ہے یہ ہو گیا بروزن فعیل، اور صیغہ واحد مذکر صفت مشبہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس میں ہوا ضمیر موجود ہے نا، یہ ہوا ضمیر اس میں موجود ہے تو پیچھے کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، اور پھر یہ صفت مشبہ، اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔
تو الحمدللہ یہ ہماری ترکیب جو ہے ترکیب نمبر یہ 11 یہ بھی ہو گئی ہے۔ اب میں آپ کو حسب عادت ایک مرتبہ پڑھ کر بتا دیتا ہوں اور دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہے، اور اس طرح سے ایک مرتبہ ہم لوگ اس کو آخری مرتبہ سمجھ لیتے ہیں۔ ہم نے ترکیب کرنی تھی البیت وسیع کی، ٹھیک ہے۔ البیت اس میں جو ہے وہ الف لام داخل ہے، اور الف لام اگر داخل ہے تو یہ معرف باللام ہے۔ تو اب ہم نے کیا کیا، البیت معرف باللام اور معرفہ مبتدا، اور وسیع کیا ہے، وسیع بروزن فعیل ہے، اور صیغہ واحد مذکر صفت مشبہ ہے، اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل ہے۔ اور پھر یہ صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر کیا بنی، یہ جو ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے نا، اپنے فاعل سے مل کر کیا بن گئی، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ۔ البیت وسیع، گھر کشادہ ہے، گھر جو ہے وہ وسیع ہے، وسعت والا ہے، تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہوگا۔ تو الحمدللہ یہ والی ترکیب ہماری ہو چکی ہے۔ اب یہ آخری ترکیب ہے اس مشق کی، اور ترکیب نمبر کیا ہے، 12۔ القرۃ کبیرۃ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ القرۃ یہ ہے معرف باللام، جیسے کہ یہ الضیف اور البیت تھا، معرف باللام اور معرفہ، اور اس کو بنا دیا آپ نے کیا، مبتدا، کیونکہ شروع میں اگر معرفہ آئے گا تو ہم لوگ کیا بنائیں گے، مبتدا بنائیں گے۔ اچھا، یہ جو کبیرتن ہے، یہ کبیرتن یہ معرفہ ہے یا نکرہ، تو ہم نے یہ کہا کہ یہ ہے نکرہ۔ کیوں نکرہ ہے؟ کیونکہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اب اگر ہم لوگ دیکھیں کہ یہ کبیرتن فعیلتن کے وزن پر ہے، اور فعیلتن کا جو وزن ہے وہ بھی کس کا وزن ہے، صفت مشبہ کا وزن ہے، بس یہ مؤنث ہے، اتنا فرق ہے۔ وسیع جو ہے وہ مذکر تھا نا، یہ مؤنث ہے، اور یہ بھی اس میں مشتق ہے، اسے بھی نکالا گیا ہے نا، مصدر سے ہی نکالا گیا، تو یہ بھی اس میں مشتق ہے۔ اب اس کے اوپر ہم لوگ کرتے ہیں قواعد کا اجرا۔ قاعدہ نمبر 1 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مبتدا اکثر معرفہ اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، تو یہ مبتدا ہم اس کو بنا رہے ہیں کیونکہ یہ کیا ہے، یہ معرفہ ہے، اور یہ جو کبیرتن یہ نکرہ ہے، تو اب مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے ہم اس کو مبتدا بنا دیں گے، اور اس کو ہم لوگ کیا بنا دیں گے، خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اچھا، پھر قاعدہ نمبر 3 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مبتدا آپ کو 2 اسما اکٹھے نظر آئیں، ان میں ایک معرفہ ہو اور ایک کیا ہو، نکرہ، تو آپ نے کیا کرنا ہے، معرفہ کو مبتدا بنا دینا ہے اور نکرہ کو آپ نے بنا دینا ہے خبر۔ قاعدہ نمبر 5 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت ہونی چاہیے، کب، کہ جب خبر اس میں مشتق یا پھر اس میں منصوب بن رہی ہو، یا پھر خبر ایک ایسا جملہ ہو
جس میں ایک ایسی ضمیر ہو جو پیچھے مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو. تو اب ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو خبر ہے یہ کیا ہے, یہ اس میں مشتق ہے. تو اس کا مطلب ہمیں کیا کرنا ہوگا, مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث مذکر اور مؤنث ہونے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا, مطابقت کروانی ہوگی. اگر ہم لوگ یہاں پر یہ غور کریں کبیرتن کے اوپر, تو یہ کبیرتن مذکر ہے یا پھر مؤنث؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ یہ مؤنث ہے. میں پوچھوں گا کہ یہ مؤنث کیوں ہے, تو آپ کہیں گے اس وجہ سے یہ مؤنث ہے کیونکہ اس میں مؤنث کی علامت موجود ہے. میں کہوں گا اس میں مؤنث کی کون سی علامت موجود ہے جس کی وجہ سے آپ نے اس کو مؤنث کہہ دیا؟ تو آپ کہیں گے اس میں جو ہے یہ گول تا موجود ہے, اور یہ گول تا جو ہے وہ مؤنث کی علامات میں سے ایک علامت ہے. تو لہٰذا یہ کیا ہو گیا, یہ ہے مؤنث. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں گول تا موجود ہے اور یہ مؤنث کا صیغہ ہے. اچھا, اب اگر یہ خبر اگر اس کی مؤنث ہے تو اب یہ مبتدا بھی کیا ہونا چاہیے, مؤنث ہی ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ اگر خبر اس میں مشتق ہو, یہ اس میں مشتق بھی ہے نا, تو اگر خبر اس میں مشتق ہو تو مبتدا اور خبر میں مذکر اور مؤنث ہونے میں مطابقت کروانا ضروری ہوگی. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو یہ ہے یہ مذکر ہے یا پھر مؤنث مبتدا. تو یہ مبتدا بھی مؤنث ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اس میں بھی مؤنث کی علامت موجود ہے, اور اس میں کون سی مؤنث کی علامت موجود ہے, یہ گول تا جو ہے یہ اس میں موجود ہے. تو لہٰذا یہ بھی مؤنث ہو گیا. تو اس طرح سے کیا ہوا, مبتدا بھی مؤنث اور خبر بھی کیا ہو گئی, اس کی مؤنث ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا, اب قاعدہ نمبر 5 کا بھی ہم نے اس کے اوپر سمجھ لیں کہ اجرا کر لیا. اور قاعدہ نمبر 5 یہ ہے کہ مبتدا اگر مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر ہوگی, اور اگر مبتدا مؤنث ہوگا تو خبر بھی مؤنث ہوگی کچھ شرائط کے ساتھ. اچھا, پھر قاعدہ نمبر 4 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر یہ کبیرتن, کیونکہ میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا کہ یہ صفت مشبہ کا وزن ہے اور فعیلتن کے وزن پر ہے, تو ہم یہ کہیں گے یہ صفت مشبہ ہے. تو ہم نے تو قاعدہ نمبر 4 میں یہ پڑھ رکھا ہے کہ اگر اس میں فاعل اور اس میں تبدیل اور صفت مشبہ اگر اور اس میں منصوب اور اس میں مفعول اگر کسی بھی جگہ پر خبر واقع ہو رہے ہوں تو آپ انہیں ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ خبر نہیں بنائیں گے, بلکہ آپ کیا کریں گے, پہلے انہیں شبہ جملہ بنائیں گے. اور شبہ جملہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا, آپ کو اس میں سے ایک ضمیر نکالنی ہوگی. اس ضمیر کو آپ پیچھے مبتدا کی طرف لوٹائیں گے مطابقت کرواتے ہوئے, اور پھر اس ضمیر کو یا تو فاعل بنائیں گے یا تو پھر نائب الفاعل بنائیں گے. اور اس میں فاعل, اس میں تبدیل اور صفت مشبہ میں جو آپ ضمیر نکالیں گے وہ ضمیر کیا بنے گی, وہ ضمیر بنے گی فاعل. اور اس میں مفعول اور اس میں منصوب میں جو آپ ضمیر نکالیں گے وہ ضمیر کیا بنے گی, وہ ضمیر بنے گی نائب الفاعل. اور پھر وہ صیغہ اپنے فاعل اور نائب یا پھر نائب الفاعل سے مل کر بن جائے گا شبہ جملہ اسمیہ خبریہ. اور پھر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا تو پھر اس کا مطلب ہم اسے مبتدا کی خبر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو ڈائریکٹ جو ہے وہ ہم لوگ خبر نہیں بنائیں گے. تو اس طرح سے ہم اس کے اوپر جو قواعد ہم لوگوں نے سیکھے ہیں اس کا بھی ہم اجرا جو ہے وہ الحمدللہ کر سکتے ہیں. اور یہ آخری ہماری ترکیب ہے. تو اب ہم باقاعدہ طور پہ اس کو ہم کرتے ہیں کہ کیسے کریں گے. اس کے اوپر ہم نے بحث تو کر لی ہے. القرۃ کبیرۃ. ٹھیک ہے. اب ہم کیا کریں گے, القرۃ کیا ہے, کہیں گے القرۃ معرف باللام, معرفہ
اور اس کو ہم بنا دیں گے مبتدا. اور کبیرتن کیا ہے؟ یہ کبیرتن بروزن فعیلاتن. صیغہ واحد مؤنث، مذکر نہیں نا، یہ مؤنث. اور اس میں کون سی ضمیر؟ اب ہوا ضمیر نہیں ہے اس میں نا، اس میں ہیا ضمیر ہے نا. یہ ہیا ضمیر اس کی طرف لوٹے گی، ہوا نہیں. اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع مرفوع مبتدا اس کا فاعل. ٹھیک ہے. اب پھر یہ صفت مشبہ. اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ بن گیا، اور شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر. اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. الحمدللہ اس کی بھی ترکیب ہو گئی ہماری. ایک مرتبہ حسب عادت میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں. ہم نے ترکیب کرنی تھی، یہ ترکیب نمبر 12 ہے، آخری ہماری ترکیب ہے اس مشق کی. القرۃ کبیرۃ. یہ القرۃ کو ہم نے کہا یہ معرف باللام ہے اور یہ معرفہ ہے، اور اس کو شروع میں معرفہ آیا تو ہم نے اس کو بنا دیا مبتدا. اور کبیرۃ بروزن فعیلۃ یہ صیغہ واحد مؤنث ہے، اور اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل. اب ہوا نہیں نکالی نا ہم نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کیونکہ اس کی مطابقت کرواتے ہوئے، کیونکہ یہ مؤنث کا صیغہ تو اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا اس کا فاعل. اور پھر یہ صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو الحمدللہ یہ جو ترکیب نمبر 12 تھی یہ بھی ہم لوگ کر چکے ہیں، اس کو سمجھ بھی چکے ہیں. اور اب تک جو ہے یہ ہمارا سبق چل رہا ہے، سبق نمبر 9 مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد، جو پیج نمبر 33 پر اور پیج نمبر جو ہے وہ 34 پر جو قواعد جو ہے وہ موجود تھے، 5 قاعدے موجود تھے. وہ پانچوں کے پانچوں قاعدے الحمدللہ ہم لوگوں نے پڑھ لیے ہیں، اور انہی قواعد کے اجرا کے لیے ہم نے یہ ساری کی ساری جو ہے یہ مشق جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس میں ایک ایک چیز جو ہے وہ ہم نے کر لی ہے، اور پوری ترکیب ہم نے کی ہے، اور قواعد کا بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگوں نے اجرا کیا ہے. اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو اللہ کی رحمت سے الحمدللہ آج ہماری یہ مشق جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اب ہمارے 5
قاعدے ہو گئے ہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہمیں چھٹا قاعدہ پڑھنا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم جو اگلی ویڈیو ہوگی، اگلی جو کلاس ہوگی، اس میں ہم لوگ قاعدہ نمبر 6 انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھیں گے. تو جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.